آفتاب اقبال نے میرے ساتھ کام کیا ہے. مان جائیں گے اس بات کو؟ وہ تو نہیں مانتے ہوتے. مانے نہ مانے مجھے کیا لگے. وہ تو کہتے ہیں امان اللہ کو سٹار میں نے بنایا, سہیل احمد کو سٹار میں نے بنایا. یہ لوگ تو کیا. نہیں, غلط بات. کوئی کسی کو نہیں بناتا. رب تعالیٰ کے ساتھ ایسے مواقع پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنی محنت سے سٹار بنتا ہے. اس وقت میر آ گئے تھے اپنا میاں عامر صاحب. اوکے. ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. ہاں جی. وہیں سے کافی پیسے اچھا لیے ان سے, اور ایک ڈاکومنٹری بنائی جو ساری میں نے شوٹ. آفتاب اقبال کو میں نے گھر میں بٹھا دیا. جاہلیت کا زمانہ تھا تو اس میں وہ پیتے پلاتے تھے, خوبصورتی کے بھی بڑے مداح تھے, اور جب ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی تھی تو وہ تھوڑا آپ سے باہر بھی ہو جاتا. ابھی ایک سین کیا تو ایک بندہ باہر سے بھاگتا ہے, کہتا مبارکام. آفتاب کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے نواز شریف کی حکومت ڈسالو. پکڑ کے بیٹھ گیا, کہتا ہے کھینچی تم نے مروا دیا ہے مجھے. اب آفتاب صاحب مانیٹر کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں, ساتھ ایک دو لڑکیاں ادھر بیٹھی ہیں, ایک دو لڑکی ادھر بیٹھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میری تو جاب نہیں ہے, یہ آپ کی جاب ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے تھا, آپ کو رکنا چاہیے تھا. اب یہ بات اسے بری لگی کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس نے میرے اوپر کہا. تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ تمہیں تو بکواس کرنے کی عادت ہے. تو میں نے وہیں سے اسکرپٹ ایسے پھینکا, ایک چیک دیا کہ یہ لو, اور وہ چیک کتنے کا تھا؟ 10,000 کا, اور انہوں نے لاکھوں لیے تھے. تو میں نے کہا آفتاب صاحب میں چیک اس لیے آپ کو یہ واپس نہیں کروں گا, بنتا تو یہ کہ میں یہ آپ کو واپس کروں, لیکن میں اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ ڈیش 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 آدمی ہیں, تو یہ چیک آپ اپنی جیب میں ڈال دیں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں محسن عباس. اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ ایسے چمکتے دمکتے ستارے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں کمال کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ ستارے موجود ہیں وہ ایک تو ویسے کہنے کو ستارے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, تو وہ صحیح معنوں میں چمکتے دمکتے ستارے ہیں. اور ان کا سفر کیسا رہا, وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیسے وہ ینگسٹرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کا اب تک کا سفر کیسا رہا, فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سے شاندار انہوں نے کام کیے ہیں, وہ اس پر بھی بات کریں گے. آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں, آپ ان کو سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا دیکھتے ہیں, اشتہاروں میں دیکھتے ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں. ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے آج ظفر عباس کھٹی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہانی کا آغاز 1 جنوری 1970 سے ہوا جی. اچھا, تو کیا کہیں گے زندگی کے بارے میں اب تک جو گزری ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. واہ. ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. واہ. جن کے لیے ہم نے بچھایا تھا لہو, جن کے لیے ہم نے راہوں میں بچھایا تھا لہو, ٹھیک ہے, کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں. واہ. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا. ساغر صدیقی کو یاد کیا آپ نے شروع میں. اچھا, اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں میری اپنی ہے جی, کہ اب کہاں وقت رہا, اب کہاں وقت رہا غزل لکھنے اور سنانے کا, اس لیے ہمیں آگے پوری غزل یاد نہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. واقعی وقت نہیں رہا, اتنا مصروف ہو گئے. مصروف کی بات نہیں ہے, ڈگر سے ہٹ گئی ہیں چیزیں, بہت سی چیزیں. سوشل میڈیا جب سے یہ موبائل آیا ہے تو وہ کتابیں, وہ غزلیں, وہ نغمے, وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب ٹائم نہیں کسی کے پاس, لوگ بہت فاسٹ چل رہے ہیں اس لائف میں, بہت فاسٹ ہو گئی. ذرا فاسٹ تو ہوگی, ذرا ریوائنڈ کرتے ہیں, پیچھے دہراتے ہیں. کہاں سے آغاز کیا آپ نے ظفر صاحب, جو آج کل اسکرین پر نظر آتے ہیں ہمیں, لوگ جن کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کہیں سے سٹارٹ تو لیا ہوگا؟ جی, میرا پی ٹی وی سے سٹارٹ ہوا تھا, بس یہ بات ہے 90 کی. اوکے, ٹھیک ہے, 1990. ٹھیک ہے. میں بس کسی سورس سے پی ٹی وی میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. اور شوق تھا بچپن سے؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا. فلمیں دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, اس حد تک تو تھا. فلمز بہت دیکھتے تھے, اوکے, ڈراماز بھی بہت دیکھتے تھے, لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسکرین پہ ہم بھی آئیں گے. اچھا, کبھی نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے. بس ایسے ہی کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور پی ٹی وی چلے گئے. پھر وہاں جا کے جب یہ روشنیاں, چمک دمک اور یہ ساری چیزیں دیکھی, خوبصورت تھوڑے بہت تھے, ینگ خون تھا,
ٹھیک ہے, اور الحمدللہ بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا, خوبصورت چہرے بھی دیکھے آس پاس. اوہ کیا بات ہے. تو دل میں آیا کہ یار نہیں, ہمیں بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. پھر حالات و واقعات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, یہ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں ہوتا. پہلا یاد ہے چیک پہلا کیا اس کام کا ملا تھا؟ جی بالکل یاد ہے, بالکل یاد ہے. پہلا ڈرامہ جو میں نے کیا تھا وہ تھا زرد دوپہر. اوکے, زرد دوپہر کلاسک. جی بہت اچھا ڈرامہ تھا وہ, اور اس سے بڑی یادیں وابستہ ہے میری. تو مقصد ہے کہ وہ سین جب ہم کرنے لگے تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی, بالکل یخ بستہ فلور تھا اور پسینہ آ رہا تھا, اور بڑی عجیب حالت تھی. خیر انہوں نے تسلی دی, کر لیا سین. تو میرا چیک جو بنا تھا وہ غالباً 165 کا بنا تھا, 165 روپے. جی, اور بہت تھے اس وقت 165 روپے. مقصد ہے کہ خیر ہم اس وجہ سے تو نہیں کر رہے تھے, اسکرین پر نظر آ گئے ہیں, لیکن وہ جو اسکرین پہ نظر آئے تو وہ بڑا اچھا لگا. اچھا, اور گھر والوں کو بھی اچھا لگا اتنا ہی؟ گھر والوں کو تو بتایا ہی نہیں تھا نا. گھر والوں کو تو 10 سال بعد پتا چلا کہ میں یہ کیا جھک مار رہا ہوں بھائی. ہاں وہ بھی بڑے ناراض ہوئے. ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ذرا مذہبی تھا, تو انہوں نے, میں نے نہیں پتہ لگنے دیا 8-10 سال, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز کرتا رہا. مجھے کیریکٹر, اچھا میری کچھ نیچر عجیب سی تھی, اور پی ٹی وی کا ماحول بہت عجیب تھا. یقیناً آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا. جب ایک دو دوستوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے اس میں, کیا بات ہے یار. یہ ایک چیز جو ہے نا اس نے باقاعدہ ذلیل کروایا. اور ماحول ایسا تھا کہ اندر نہیں جا سکتے تھے, تو ماحول بناتے, پھر اندر جاتے, پھر گھومتے پھرتے, پھر آگے. یہ عادت نہیں تھی, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی ہمیں کام دے, خود کہنے کی عادت نو. اکثر اس فیلڈ میں تو خود ہی کہا جاتا ہے. ہاں کہا جاتا ہے. اکثر پروڈیوسر جو ڈرامہ ختم کر لیتے تھے تو ملتے تو بھائی تم کہاں تھے. کہ میں تو روز آتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے نہیں. آپ کے ساتھ مل کے جب ڈرامہ آپ کو نہیں ملا تھا تو تب چائے بھی پیتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. پھر آپ کے پاس آپ کو ڈرامہ مل گیا, آپ ہمیں بھول گئے. تو یہ سلسلہ سفر چلتا رہا. بہت کم کام کیا اس دوران, کیونکہ میں کسی پروڈیوسر کے کمرے میں نہیں جاتا تھا. کوریڈور میں ادھر آتے جاتے گزرتے ملاقات ہو جاتی تو سلوٹ مار دیتے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر وہاں سے میں نکل گیا. یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ دل برداشتہ ہو کے نکل گیا. دل برداشتہ نہیں ہوا تھا. ایک بندہ ملا, اچھا مجھے کسی نے کہا کہ یار تمہیں کام, اس ڈرامے میں تم نے کام نہیں کیا. نہیں یار نہیں, انہوں نے بلایا ہی نہیں. اس میں نے کیا, نہیں بلایا ہی نہیں. اب اندر گیمز کیا چلتی تھی آئی ڈونٹ نو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن مجھے باتیں تو ملتی. کسی نے بتایا کہ یار وہ تو کھاتے کچھ اور چل رہے ہیں, اندر تو کھاتے ہیں باقاعدہ. مثلاً کھاتے یہ ہوتے تھے کہ جس پروڈیوسر کو ڈرامہ ملتا تھا وہ تو دربار کی طرح ہوتا تھا نا, چڑھاوے چڑھتے تھے, اس کے گھر تک لوگ راشن تک لے کے جاتے تھے, اور ہمیں نہیں معلوم تھا. اچھا, مجھے ایک نے کہا کہ یار وہ پروڈیوسر کو ڈرامہ ملا ہے, تو میں نام نہیں لوں گا اس کا, فوت ہو گیا بیچارہ, تو اس کو ڈرامہ ملا ہے تو اس میں ایک بڑا اچھا کیریکٹر ہے. میں کہا اچھا, تو پھر یار کیریکٹر یہ ہے کہ ایک کوئی گینگسٹر ہے, بہت بڑا بدماش ہے, یہ وہ, اس کا نا بیٹا ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے, تو آگے اس کو کچھ لوگ پکڑتے ہیں, وہ گرتا ہے, اس کو پکڑ کے نا لے کے جاتے ہیں کوی خان صاحب کے پاس. وہ کوی خان صاحب ایک بہت جناب, کیا بات ہے, اللہ نے جنت نصیب کرے. وہ بنے ہوئے تھے ایک گینگسٹر, ہم اپنی زبان میں گینگسٹر ہی کہیں گے, ڈاکو دوسرے لفظوں میں ڈاکو بنے ہوئے تھے. ان کا ڈن تھا باقاعدہ, ان کے بندے یہ وہ پکڑ کے مجھے لے کے جاتے ہیں. تو یہ کیریکٹر ہے. تو پھر آگے وہ جب وہ دیکھتا ہے تو کہ یہ تو بھائی یہ کون ہو تم, ادھر کیا لینے آئے ہو ہمارے علاقے میں. کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں اور بلند خان میرا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرا دوست تھا, گلے ملتا ہے, بٹھاتا ہے, آج سے تم میرے پاس رہو گے. چلے جی ٹھیک ہے. کیریکٹر بہت اچھا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کیریکٹر ہے. تو کہتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے. میں کیا؟ یار پروڈیوسر کی نا بیٹی کی شادی ہے 2-3 مہینے کے بعد, انہیں نا کوئی 20,000 روپے چاہیے. اچھا, اب یہ بات میں کب کی کر رہا ہوں, 91 یا 2 کی بات کر رہا ہوں میں.
سلسلہ ڈرامہ کا نام تھا. میں بتا دیتا ہوں ناظرین کو, وہ کچھ جو پہنچنے والے وہ خود پہنچ جائیں گے. تو یہ سلسلہ ایسا چلا کہ مجھے میں نے کہا کہ 20,000. کہتا ہے کریکٹر بھی تو بڑا ہے نا. اچھا, یعنی 20,000 آپ نے اس پروڈیوسر کو دینا ہے تو آپ کو وہ رول ملنا ہے. اچھا. تو میں بڑا سوچنے لگ گیا, میں کہا رول بھی اچھا ہے, میرے ذہن میں بھی تھا کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں بتاؤں گا بھائی. وہ مجھے کہتا کہ ٹھیک ہے انتظام کروں. میں کہا انتظام کا مسئلہ نہیں, کل میں لے آؤں گا پیسے, لیکن کریکٹر میں کہتے کہ مل جائے گا کریکٹر, میں چھوٹ ہی دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن میں 20,000 جیب میں ڈالی. ٹھیک ہے, بھائی کو بولا کہ یار ایک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اگر تو لگ گئی تو بہت اچھی لگے گی. کہتا کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کوئی بزنس. میں کہا بزنس ہی سمجھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو نہیں پتا شو بزنس میں بزنس ڈال رہا ہے. میں سر وہ لے کے آ گیا پیسے, اور پیسے اس کو پکڑا ہے. اس کے بعد وہ مجھے لے گیا دروازے پہ, آگے سامنے پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ 2-3 جناب بلی خوبصورت سی خواتین, کچھ لڑکیاں, بڑے اس جھرمٹ میں وہ بڑے انجوائے کر رہے تھے. اچانک انہوں نے مجھے ایسے دیکھا, کہتا ہے سر یہ ظفر صاحب ہیں, وہ جو کریکٹر آپ سے ڈسکس کیا تھا بلند خار والا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں بڑا خوش, میں نے کہا چلو فٹ ہو گیا کام. سر آگے جو ہوا وہ بڑی سٹوری ہے کہ انہوں نے مجھے کو ہفتے بعد کال کی کہ اگلے دن شوٹ ہے, تو آپ کا جو سین ہے نا آؤٹ ڈور والا وہ کرنا ہے, تو آپ نے صبح 6 بجے آنا ہے, بارڈر کے پاس. ہم چلے گئے. اب پروڈیوسر صاحب ادھر پینگے ہیں, جھول رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اور جو ایسوسیٹ تھا وہ سین کروا رہا ہے, اور میں گھوڑے پہ آیا ہوں. رائڈنگ مجھے آتی تھی کیونکہ ہم خود بھی رائڈنگ سیکھی ہوئی تھی میں نے. میں ایسے رائڈ کر کے آتا ہوں, گھوڑے سے جمپ مارتا ہوں, مجھے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں, اور کلیپنگ, واہ 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 کیا بات ہے. نوجوان آدمی تھے, چھلاگ ماری گھوڑے سے, ایسے واہ کھینچی اس کی اور رک گیا, واپس آ گئے. اب نیکسٹ کرنا ہے, ہم نے ڈین میں سیٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیٹ لگا اس پہ کرنا ہے, اور 3 دن شوٹ ہوگا. آپ کے اگلے سین جو ہے وہ کریں گے. لو جی, میں وہ دن آ گیا, شارٹ کرتے جاؤں, میں دن آ گیا, میں کنٹینیوٹی پہنی سیم, مندری شندری یہ وہ سرما شرما جو لگاتے تھے, اور بال بھی اس وقت کالے اور بڑے تھے, تو صحیح وہ ایک ڈاکو ٹائپ کپڑے پہنے ہوئے, اور میں آ کے بیٹھ گیا. پورا دن گزر گیا, میرا سین نہیں ہوا. دوسرا دن گزر گیا, سین نہیں ہوا. تیسرا دن گزر گیا, سین نہیں ہوا. شوٹ پیک اپ ہو گیا, اور انہوں نے کہا پروڈیوسر صاحب اندر سے نکلے. میں 3 دن وہاں آ کے بیٹھ جاتا صوفے پہ. باہر نکلے, انہوں نے کہا کہ میں ملا, میں کہا سر میرا سین ہے. اور یار وہ کبھی خان صاحب کو کراچی شوٹ پہ جانا تھا, آپ کے سین کرنے تھے, لیکن وہ بس جو ضروری تھے وہ کرتے رہے. اب نیکسٹ میں انشاءاللہ کرتے ہیں, ٹینشن کو لے رہے ہیں آپ, کرتے ہیں. اچھا لو جی, میں چلا گیا وہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, تو کریں گے انشاءاللہ. سر کوئی 1 مہینہ گزر گیا. مہینے بعد اچانک ایک دن میں گھر بیٹھا ہوں, تو وہی ڈرامہ آن ایئر ہو گیا. اوکے, سلسلہ. اور بڑا ایکسائٹیڈ میں, میرا کوئی ڈرامہ آن ایئر ہو گیا, اور 3رے ایپیسوڈ چل گیا اس کا, اور میرا کریکٹر بھی 3رے ایپیسوڈ میں غالباً تھا. ٹھیک ہے, تو میں اب بالکل ایسے حواس باختہ سا ہو کے ایسے میں ایک ایک سین کو دیکھ رہا ہوں. ابھی میں آتا ہوں, میں کہا ہو سکتا ہے, میں مقصد کہ وائنڈ اپ فریز میرے پہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے میرا سین ایسا تھا گرینجر والا کہ میں ایسے جمپ لگاؤں گا اور ٹھک کر کے اسکرین پہ میں فریز ہوں گا. سر جب ڈرامہ کوئی درمیان میں پہنچا, تو اچانک جو کیمرہ تھا اس کے بیلوں سے ایک بندہ باہر نکلا ہے. اچھا, بیلو جی, اس سے ٹھک کر کے گیا, اور کبھی خان کے قدموں میں. اچھا, اور جاتے ہی اس نے میرے ڈائلاگ بولنے شروع کر دیے. او, کون تھے وہ, کام کر رہے ہیں آج کل؟ ہاں, وہ کافی کام انہوں نے کیا بھی ہے, آرٹسٹ تھے. ٹھیک ہے نا, اتنا بتا دیتا ہوں کہ ان کے نام کے ساتھ بٹ لگتا تھا, باڈی بلڈر ٹائپ تھے. اوکے, اچھا اوکے. سر وہ رات میں نے کس طرح گزاری یہ میں جانتا ہوں, اور میرا رب جانتا ہے کہ پیسے بھی دیے 20,000 اس وقت کے. کیا لگتا ہے ان کو, انہوں نے 20,000 سے زیادہ دے دیے تھے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ وہاں تو بولیاں لگتی تھیں, بکتے تھے لوگ. جو زیادہ پھینکتا تھا اس کو کریکٹر ملتا تھا. اس چیز نے دل برداشتہ نہیں کیا, آپ کنٹینیو کرتے رہے یا؟ سر آگے سنیں نا, اگلے دن میرے بھائی پولیس میں ہیں, انسپیکٹر اس وقت تو میرے خیال ہے وہ ASI تھے. اچھا,
تو ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ آپ کے پاس چھوٹی ٹیپ ہوتی ہے نا, وہ جو جاسوس ٹائپ جیب میں رکھتے ہیں, تو وہ مجھے چاہیے کہ گھر پڑی ہے, بھابھی سے لے لو. میں نے وہ لی اور میں پی ٹی وی پہنچ گیا, بڑی چھپا چھپو کے, جیکٹ, سردی کا موسم تھا, اللہ نے کیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا, تراشی تو بڑی ہوتی تھی. میں گیا تو میں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب کدھر ہے, پوچھا ادھر ادھر سے, تو مجھے کہا گیا کہ وہ فلور میں ایک نیا ڈرامہ کر رہے ہیں, اس کا پائلٹ تیار کر رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اندر چلا گیا, میں نے انہیں آواز دے کے کہ میں کہ سر آپ انہی کے سامنے میری بات سنیں گے یا سائڈ پہ سنیں گے؟ تو وہ بھاگتا ہوا, کیا ہوا کیا ہوا. میں کیا, میں نے آج تمہارے ساتھ جو کرنا ہے نا, نہ تاریخ میں کسی نے کیا ہے اور نہ ہی ہوگا, کیونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے اور مجھے پتہ ہے یہاں پہ آپ کوئی ایسی بات کریں اس کو بین کر دیتے ہیں. تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بین بھی کر دیں گے, میں کوئی اتنا کام نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے کر دیں گے, نہ مجھے اتنا شوق ہے ذلیل ہونے کا. میرے پیسے واپس کریں. اچھا. نہیں تو میں یہیں پہ آپ کی شلوار اتار دوں گا. اچھا. ہاں, میں کالج سے نکلا ہوا تھا, جذباتی جوش مارتا خون اور دھوکا ہوا ایسا ویسا. تو سر اس نے وہ بھی آ گئے ساتھ, وہ بندہ بھی آ گیا جو درمیان مڈل مین تھا, اور ایک دو اسسٹنٹ وہ بھی آ گئے. فوراً نے کہا کہ یار جاؤ اس سے پیسے, خیر کرتے کراتے انہوں کو 15,000 مجھے اکٹھا کر دیا. میں نے کہا باقی خوش قسمت ہے آپ, مل گئے آپ کو 15,000. وہ میں نے ساری اس کی ریکارڈنگ کر لی. اچھا. وہ ریکارڈنگ پھر اس کو تو مڈل مین کو تو انہوں نے بین کر دیا, اور پھر اس ریکارڈنگ وہ اس وقت کے جی ایم تک بھی پہنچی. کچھ لوگ درمیان میں دوست آرٹسٹ آ گئے, وہ لے کے گئے, وہ وہاں تک پہنچی. لیکن وہ کہتے ہیں نا مجھن دی پہنا, انہوں نے اس پہ بندے کو بچا لیا. وہ بندہ تو میرا سروکار نہیں تھا بچانا, وہ تو گیا, مجھے انہوں نے بین نہیں کیا. اچھا. میں مسلسل آتا رہا, لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کام دینا چھوڑ دیا. کسی پروڈیوسر نے پھر مجھے 1 سال پی ٹی وی پہ کام دیا. پھر مجھے پتا چلا کہ باہر کوئی سیریل بن رہا ہے, ٹھیک ہے, غلام گردش کے نام پہ. اچھا. یہ نصرت ٹھاکر صاحب پی ٹی وی سے ریٹائر ہو رہے تھے وہ. ہاں بہت. پھر میں نے ایز اے پروڈکشن مینیجر کے طور پہ, کیونکہ میں پیچھے آ گئے. ہاں اسکرین کے پیچھے, کیونکہ وہ پروڈیوسر میرا تعلق والا بن گیا. تو وہ کہتا کہ پولیس والے چاہیے, میں بھائی کو کال کرتا, وہ کہتا لوکیشن چاہیے, ہمارے گھر بھی ماشاءاللہ اچھے تھے اور میں لوکیشن دے دیتا. وہ کہتا ہے یہ پراپس چاہیے. ایک دن کہتا ہے یار ظفر تو اتنا کچھ کر رہا ہے تو پروڈکشن پوری سنبھال لے, فارغ ہی تو ہوتا ہے, ساتھ کریکٹر بھی کر. تو میں نے کہا چلو میں پروڈکشن تو کر لیتا ہوں, مجھے وہ کوئی نہیں ہے, لیکن میں کریکٹر مجھے. لیکن انہوں نے بھی, جب وہ ٹھاکر صاحب کے ذہن میں وہ بات تھی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو ایک فرعون صفت انسان تھے. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس دروازے پہ گیا پی ٹی وی دور میں, تو وہ کوئی کام کر رہے تھے, میں نے دروازہ نوک کیا, اندر کیا, تو انہوں نے ایسے دیکھا. ہاں, میں کہ سر میں آرٹسٹ ہوں. تو سر میں کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ہم یہاں کام کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا سر کام تو اس کے لیے آیا ہوں, آرٹسٹ ہوں. تو کہتے ٹھیک ہے بلا لیں گے جب ہوگا. میں نے کہا سر آپ کے پاس تو میرا نمبر ہی نہیں ہے, نام بھی شاید نہ پتا ہو. تو اس نے خیر مجھے وہ 2-4 الفاظ ایسے کہے کہ میں بتا نہیں سکتا. آگے اسی سے واسطہ پڑ گیا. اچھا. تو جو پروڈیوسر نے مجھے کریکٹر کہا تھا وہ اس نے نہیں دیا, اس نے پھر اپنے بندے کو دے دیا. مجھے ایک لائر کا کریکٹر تھا, 2-3-4 سین تھے, وہ اس نے مجھے کروایا. سو یہ جو آپ ایک پی ٹی وی کو یا اس دور کو ایک بڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے, رومانٹیسائز کیا جاتا ہے آج بھی, وہاں بھی یہ ہوتا تھا سب کچھ؟ سر سب کچھ ہوتا تھا, بہت کچھ ہوتا تھا, بہت سی چیزیں جو ہم نہیں بتا سکتے. یہ تو میں ایک جنرل آپ کو یہ چیز بتائی جو میرے ساتھ ہوئی ہے, یہ میں نے وہ بتائی ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا تھا وہاں پہ جو ہم تو پھر کب لگا آپ کو کہ یار اب اسٹیبلش ہو گیا ہوں, اب کام ملنا شروع ہو گیا, آن اسکرین بھی ملنا شروع ہو گیا, کوئی ایسا رول, کوئی ایسا کردار نبھایا؟ پھر زندگی چلتی رہی آگے. پھر میں وہ ٹریک چھوڑ کے جب میں ڈائریکشن میں آ گیا تو پھر میں ایک چینل آیا یونی پلس, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے آفتاب اقبال, پھر میں اس کو جوائن کر لیا. اوکے. نقاب سیریل, ٹھیک ہے, اس میں میں انٹر ہوا اسسٹنٹ, اس میں بھی ایز اے پروڈکشن مینیجر کے طور پہ آیا. لیکن کوئی 2 مہینے بعد اسسٹنٹ سے اس کی لڑائی ہوگی, کیونکہ آفتاب اقبال کی شہرت تو آپ بہت اچھی طرح کریں گے بات. تو وہ چھوڑ گیا. تو میں تقریباً 1-2 ماہ اس کے ساتھ کام کیا, تو میں سب کچھ سیکھ چکا تھا اس کے ساتھ. میں اس کو کام نہیں کرنے دیتا تھا, اس کا کام بھی میں کرتا تھا. انٹیلیجنٹ تو میں تھا شروع سے, تو میں نے سیکھ گیا. اس نے کہا کہ یار اسسٹنٹ چاہیے. میں کہا میں جو ہوں کر لو گے؟ میں کہا ہاں کر لوں گا. تو وہ سیریل پھر کروایا. پھر وہ سیریل 3 سال
ऑन एयर के लिए पड़ा रहा, वो भी एक स्टोरी है। आफ्ताब साहब जब भी उसकी बात करते हैं बड़ी बढ़ा चढ़ा के करते हैं, नकाब ने तहलका मचा दिया था, नकाब ने कमाल कर दिया था, ऐसा ही था? ऐसा ही था। अच्छा। उसमें शुजात हाशमी को उन्होंने कास्ट किया था और शुजात हाशमी उसी जर दोपहर ड्रामे से बैन हुआ था। ओके। क्योंकि नवाज शरीफ का कैरेक्टर किया था और पीटीवी ने उसे बैन कर दिया था क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी। पहले पीपी की हुकूमत थी। तो शाहिद नदीम उसका प्रोड्यूसर था, तो वो पीपी का बड़ा जाला था। अजोका वाले शायद। जी जी जी, वो जीएम भी थे, तो वो जाला था, तो उसने वो किया। तो जब वो हटे और नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने बैन कर दिया। ये सीरियल हमने कंप्लीट किया, तो ये सीरियल लेकर वो आफ्ताब इकबाल पीटीवी गया, उन्होंने कहा कि प्रोमो चलाएं जी। प्रोमो चला, पहला शॉट कैसे जब टर्न किया ना शुजात हाशमी ने कहा रोके 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 रोके, ये बंदा तो खतरनाक है। कहते जी क्या हुआ? कहते आपका सीरियल नहीं चल सकता। कहता वाह। कहते हैं कि ये जो बंदा बैठा है ये मेन कैरेक्टर है, तो ये तो बैन है पीटीवी पे। ओके। वो सर पकड़ के बैठ गया, वापस आ गया। 2-2.5 साल सीरियल बंद रहा। एक दिन अचानक मैंने कहा आफ्ताब साहब ये तो आपका सीरियल ज़ाया हो जाएगा। तो एक मेरे जहन में एक बात आई है। कहते क्या? मैंने कहा इस कैरेक्टर को हम रीशूट कर लेते हैं। कहते क्या मतलब? कर लो। कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे जहन में आई है तो कर लेंगे। तो कैसे? मैंने कहा हो जाएगा, आप कहें, आप बजट निकालें तो मैं कर देता हूँ। किसको करें? कुरा डाला जनाब राशिद महमूद साहब पे। राशिद महमूद साहब से बात की। राशिद महमूद साहब 8-10 हज़ार रुपये पर डे लेते थे फिल्म में, और ये वो पर डे। ठीक है। तो उनसे बात हुई तो वो कोई मैंने 1.5 लाख में मैंने उन्हें किया। मैं कहा 3 दिन चाहिए आपके, सिर्फ 3 दिन मैं आपका कैरेक्टर करूँगा। और 70-80 सीन थे। शाहिद भट्ट साहब एक पीटीवी के कैमरामैन थे, ठीक है ना, ग्रे बालों वाले, माशाल्लाह अभी भी हैं वो, बड़े खुश शक्ल, वो और मैं। अच्छा। 2 बंदे। आफ्ताब इकबाल मायने से वो घर बैठा है। ओके। हमने ये पूरा कैरेक्टर रीशूट किया। अच्छा। शुजात हाशमी की जगह पे राशिद महमूद साहब। फिर उसको एडिट किया, फिर उसको प्रोमो और हर चीज़ से उसको निकाला। आफ्ताब इकबाल ऐसे आके जब प्रोमो और पहले 2 एपिसोड देखे तो कहता यार हमने इन्हें ही शूट किया था ना। मैंने जी इन्हें किया था। अच्छा। वो आपको नजर ही नहीं आएंगे, इतना अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। लेके गए, अभी लेके नहीं गए, उन्होंने कहा कि बाद 3-4 दिन तक मैं पीटीवी जाता हूँ। अच्छा। अगले दिन हमारा शूट था एक नए धुंध ड्रामे का। ओके। हम सेट पे थे, तो अभी एक सीन किया तो एक बंदा बाहर से भागता है, कहता मुबारक। आफ्ताब कहता है क्या हुआ? कहता है नवाज शरीफ की हुकूमत डिसॉल्व। सर पकड़ के बैठ गया, कहता है खिंची तुमने मरवा दिया है मुझे। अच्छा। मैंने कहा मैंने क्या मरवाया? मैंने कहा ये जो 90s के दौर की सियासत ये होती थी कि हुकूमतें जा रही हैं, करैक्टर चेंज हो रहे हैं, ड्रामे बदल रहे हैं, ये होता। बहुत से लोग इफेक्ट होते थे वहाँ पे, बहुत से लोगों का पैसा ज़ाया होता था, बहुत कुछ होता था। ये तो अज़ल से शुरू है और अब तक रहेगा। आफ्ताब साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, बल्कि उनके साथ नहीं किया, मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ किया है। अच्छा जी। अच्छा। आफ्ताब इकबाल ने मेरे साथ काम किया है। मान जाएंगे इस बात को? वो तो नहीं मानते होते। माने ना माने, मुझे क्या लगे। वो तो कहते हैं अमानुल्लाह को स्टार मैंने बनाया, सुहेल अहमद को स्टार मैंने बनाया। ये लोग तो क्या? नहीं, गलत बात है। स्टार अपनी मेहनत से हर इंसान बनता है, कोई किसी को नहीं बनाता। रब ताला के साथ ऐसे मौके पैदा करती है कि इंसान अपनी मेहनत से स्टार बनता है, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं। हाँ, उन्होंने मौका जरूर दिया होगा लोगों को, लेकिन वो स्टार पहले भी थे। ओके, ठीक है ना। मैं चूंकि टेक्निकल फील्ड में आया था, तो मैंने जो उनका काम संभाला, आफ्ताब इकबाल को मैंने घर में बिठा दिया। उसी पहले सीरियल में नकाब में एंड के जितने काम था वो मैंने बताया खुद किया एज ए डायरेक्टर। उसके बाद आपने फिर उनके फनकार सीरियल किया, वो भी तकरीबन हमने किया। उसके बाद फिर मेरी एक नए सीरियल पे बारी स्टूडियो में मेरी लड़ाई होगी उनके साथ, बड़ी हाथापाई हुई। अच्छा, किस बात पे? बस वो आपको पता था उस वक्त वो टुनकी प्रोग्राम में था। अच्छा। वो खुद कहते हैं ज़माना जाहिलियत के नाम से। जी, वो जाहिलियत का ज़माना था। तो उसमें वो पीते पिलाते थे, खूबसूरती के भी बड़े मद्दाह थे। ओके। और जब उनके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद होती थी तो वो थोड़ा आपे से बाहर भी हो जाते थे। अच्छा। तो एक शॉट गलत ले रहे थे, तो मैं स्क्रिप्ट लेके खड़ा था, तो जो शाहिद अफजाल भट्ट है कैमरे पे था, तो एक शॉट करने वन को सीन करना था, तो लड़का बोतल फेंकनी थी,
سکھ بنا ہوا تھا, 70-80 آرٹسٹ سیٹ پہ موجود تھا. اور نیا سیریل ایک میاں فرزند علی آپ جانتے ہوں گے, ان کا بھائی تھا میاں ارشاد, وہ پروڈیوسر تھا, ٹھیک ہے. تو نیا ایک سیریل سٹارٹ کر رہے تھے, بیفور پارٹیشن کا ایک ہم کر رہے تھے سیگمنٹ, پورا ایک سیکوینس تھا جس میں سکھ ہندو یہ وہ, فاروق ضمیر صاحب, مقصد ہے کہ وہ بخاری صاحب, افشاں قریشی, وہ بڑے آرٹسٹ تھے اس میں, وہ کر رہے تھے, سارے میرے کیے ہوئے تھے. ایک کو آفتاب نے نہیں کہا تھا کہ آپ آؤ یا کرو, پوری کنٹینیوٹیاں میرے پاس تھیں, پورا اسکرپٹ میرے پاس تھا, پورا شوٹ پلان میرے پاس تھا. تو وہ میں نے شروع کیا, تو وہ اس نے بوتل پھینکی تو وہ جملہ بھول گیا. تو اب ویو فائنڈر میں بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہیں سے شروع کریں. تو میں نے ایسے ٹرن لی ان کی طرف, تو میں نے کہا کہ یہ کیا, اب فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ یا یہ تو سنگل سے, کیونکہ وہ دوسرے کیمرے ہوتے تھے, میں نے کہا سنگل سے آؤٹ کر کے یہ 2 شاٹ بنا لیں گے, یا اگر یہ بھی نہیں کیا سیم شاٹ کریں گے تو یہ بوتل کا کٹ ڈال دیں گے, فور گراؤنڈ میں بوتل پھینکیں گے, کٹ درمیان میں ڈالیں گے, کیونکہ اس شاٹ کے ساتھ وہ شاٹ جوائن نہیں ہو سکتا, جمپ آتا بہت بڑا. اچھا, وہ اب آفتاب صاحب مانیٹر کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں, ساتھ 1-2 لڑکیاں ادھر بیٹھی ہیں, 1-2 لڑکی ادھر بیٹھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں, جو ہوا بتاؤ نا کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ وہ سیم شارٹ رول پہ پڑ گیا تھا. تو انہوں نے اب جب یہ کہا تو انہوں نے ایسے اپنا کیمرہ میری طرف پین کیا, تو کہتے ہیں کہ ظفر عباس یہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. میں نے کہا مجھے کیوں دیکھنا چاہیے تھا بھائی, مانیٹر پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ ویو فائنڈر میں یہ دیکھ رہے ہیں, میں تو اسکرپٹ لے کے سائڈ پہ کھڑا ہوں, میری تو جاب نہیں ہے, یہ آپ کی جاب ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے تھا, آپ کو روکنا چاہیے تھا. اب یہ بات اسے بری لگی کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس نے میرے اوپر کہا ہے, تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ تمہیں تو بکواس کرنے کی عادت ہے. تو میں نے وہیں سے اسکرپٹ ایسے پھینکا اور ان کے وہ ٹی وی پہ لگ کے یہ لگا کے میں نکل گیا باہر. اب سارے آرٹسٹ میرے پیچھے, او کیا ہو گیا ظفر صاحب, آ جائیں آپ کی وجہ سے ہم آئے, یہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. خیر سب نے مجھے مجبور کیا, میں واپس کیا. واپس وہ اسکرپٹ ادھر ادھر گھما رہے ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. 1-2 اسسٹنٹ بھی بلائے, انہوں نے بھی جواب دے دیا. انہوں نے کہا ایک نیازی ہوتا تھا اسسٹنٹ, نعیم نیازی شاید نام جانتے, اس کو کہا, اس نے کہا بھائی میں کیا کروں, مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, میں کیسے شوٹنگ کراؤں گا. وہ بھی اس کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بخاری صاحب, حسن بخاری صاحب کو اسے پھر آپ لے کے آ گئے ہیں. وہ پھر اگلی بات میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا کیا. تو میں پھر چلا, وہ سیریل ختم ہو گیا وہیں پہ. وہ سیریل آگے چل ہی نہیں سکا, وہ اس کے بعد شوٹ ہی نہیں ہوا, ختم ہو گیا. پروڈیوسر بھی بھاگ گیا, سب بھاگ گئے. پھر 1.5 سال کے بعد مجھے ان کی کال آئی. آفتاب صاحب کی, انہوں نے ایک پی ٹی وی کا کروایا, پی ٹی وی ورلڈ کے لیے, واردات کے نام سے, ٹھیک ہے, پولیس سٹوریز تھے, ٹھیک ہے, گیم تو ڈالتے تھے نا, انہوں نے گیم ڈالی کافی لمبی چوڑی پولیس کے ساتھ کہ یہ آپ دیں گے, یہ میں کروں گا, اور وہ کی بھی. میں نے کہا ایک مجھے فون کیا کہ اب کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں کہا جی بالکل کرنا, تو گھر آؤ. میں آ گیا, تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہے. میں کہ ایک شرط پہ, اس پہ میرا نام ایز اے ڈائریکٹر چلے گا. کہتے ہیں جی منظور ہے. اور چلا. 2-3 ایپیسوڈ میں نے اس کے کیے, چلا. ساتھ ایک ڈاکومنٹری ہم نے کی بہت بڑی. اس وقت میر آ گئے تھے اپنا میاں عامر صاحب, ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. انہوں نے کافی پیسے لیے ان سے, اور ایک ڈاکومنٹری بنائی جو ساری میں نے شوٹ کی ٹوٹلی. اسکرپٹ ان کا تھا, اس کے ارینجمنٹس اور اس کا شوٹ میرا تھا. بڑی خواری کے بعد اس کو ایڈٹ شیڈٹ کیا, کرا کے مڈاس میں ایڈٹ کیا. مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے دفتر میں. آخری دم ہم نیچے اترے, گاڑی کے دروازہ کھولا انہوں نے, میں سامنے کھڑا تھا, تو مجھے انہوں نے ایک چیک دیا کہ یہ لو. اور وہ چیک کتنے کا تھا, 10,000 کا, اور انہوں نے لاکھوں لیے تھے. تو میں نے کہا آفتاب صاحب میں چیک اس لیے آپ کو یہ واپس نہیں کروں گا, بنتا تو یہ کہ میں یہ آپ کو واپس کروں, لیکن میں اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ ڈیش 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 آدمی ہیں, تو یہ چیک آپ اپنی جیب میں ڈال لیں گے. تو میں یہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں نے بہت محنت کی. لیکن ایک بات کہوں کہ زندگی میں آپ کے ساتھ میں دوبارہ کام نہیں کروں گا. چھوڑ دیا. اس کے بعد آج تک آفتاب خیر اس میں بعد بہت کام کیا ادھر ادھر, نہ اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا, نہ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آپ شروع ہو گئے, آپ تو
باقاعدہ ڈرامے کر رہے ہیں نا آپ آج جی الحمدللہ کریکٹرز مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے. کوئی ایسا یادگار رول جو آپ کو یاد ہو گیا, مزہ آیا تھا اس رول میں, پورے کریکٹر میں مزہ آیا تھا؟ میں کراچی میں ہی تھا تو مجھے عدنان سرور ایک ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ایک ایکسپریس کے لیے ٹھیک ہے بنایا تھا گناہ کے نام سے. اوکے. اس میں یہ ویب سیریز ٹائپ ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے. 6 ایپیسوڈ تھے اس کے. اوکے. صبا قمر اور جگن کاظم 2 خواتین تھے اس میں, جو دونوں میری بیٹیاں ہوتی ہیں. اوکے. اور وہ جو عرفان کھوسٹ صاحب کے بیٹے سرمد کھوسٹ, ٹھیک ہے, وہ میرے داماد ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ عاشق ہو جاتے ہیں اپنی سالی پہ. اوکے. صبا قمر پہ. اوکے. تو پھر وہ بڑی جو میری بیٹی ہوتی ہے جگن کاظم, اس کو مروا دیتے ہیں ایک لڑکے پہ الزام لگا کے, اور دفن ہم کر دیتے ہیں اپنے اس پہ گھر کی آنگن میں صحن میں دفن کر دیتے ہیں. پھر وہاں ایک پولیس خاتون آتی ہے انسپیکٹر, پھر وہ سٹوری کو لے کے چلتی ہے. بڑا خوبصورت وہ سیریل تھا. آپ کا جو کریکٹر تھا اس کی کیا ٹون تھی, کیا کوئی ڈائلاگ یاد ہے؟ جی بالکل کچھ یاد اگر ہو جائے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں جو مجھے بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا تو پھر اب ہم لا علم تھے کہ اصل بات کیا ہے. ہم نے اس کو دفنا دیا دونوں کو. لڑکی کو زندہ دفنا دیا, جگن کاظم کو اس کو تو مار دیا تھا نا. لڑکی دفنانے کے بعد جب وہ قبر کشائی ہوئی تو وہ پکڑا گیا, سرمد پکڑا گیا. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ابا آپ بیٹھے رہیں گے, کچھ کریں نا ان کے لیے. صبا کہتی, تو میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پولیس نے یہاں سے لاشیں برآمد کی ہیں. تو بیٹا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اوکے. نہ سرمد اس کو جو اس کا نام تھا اس کو کریکٹر کا نام, نہ اور کسی کو. میں وہاں سے نکلا, سیدھا چلا گیا پولیس اسٹیشن, اور میں نے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نے مارا ہے اپنی بیٹی کو. اچھا, یہ پوائنٹ تھا. تو جب وہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا کہ آپ نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا؟ تو میں نے کہا نہیں, جس بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں میں کھلاتا تھا, جس کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا تھا, نیند نہیں آتی تھی, اس بیٹی نے میری عزت کو رسوا کر دیا. اور تم کہتی ہو کہ مجھے یاد رہتا کہ میں بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں. تو اس طرح کے کافی جملے تھے, اور بڑا ایک سینٹیمنٹل کام تھا. تو بڑا ٹرن پوائنٹ تھا اس میں میرا کہ میں سارا الزام اپنے اوپر لیتا ہوں, اس کو چھوڑا. لیکن بعد میں پھر وہ بھی تو پولیس ہے. اچھا, یہ تو ایموشنل ہے. آپ نے ویسے کچھ میں دیکھا تھا کامیڈی رولز بھی کیے ہوئے ہیں ہلکے. جی کامیڈی میں الحمدللہ, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں ورسٹائل ایکٹر ہوں. کامیڈی میں نے کافی کی ہے. کوئی ایسا لیجنڈ کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں انڈسٹری میں کہ یار یہ اس جیسا بندہ؟ میں نے اصل میں نے کامیڈی جو سیکھی ہے نا صحیح, وہ میں نے سیکھی ہے. جیو ایک پروگرام چلتا تھا ہم سب امید. بالکل. تو یونس بٹ لکھتا تھا, تو وہ اس کی ٹریننگ ہے ہماری کہ یونس بٹ. آپ بھی رول سوری میں نے کوئی ایک رول کیا, میں نے زندگی کے اتنے رول کیے ہیں وہاں پہ کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میری اتنی آبزرویشن ہے زندگی کے کیریکٹرز پہ کہ کوئی جو بھی آپ کہیں کہ میں نے وہ کیا ہے, بھکاری اس میں کیا ہے, پولیس والا اس میں کیا ہے, عوام کا اس میں کیا ہے, اور ایک لک لائکس میں نے کافی کیے ہیں. ٹھیک ہے. کافی دیر میں وہ الطاف حسین بھی بنتا رہا تھا. تھوڑا سا الطاف صاحب ہو رہے ہیں ذرا, یاد کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ ٹنٹ لگاتے تھے. اچھا. اور گرمی کا موسم شدید جون جولائی میں, سلام ہو جائے ان کے سٹائل میں, یہاں سے پورا انہوں نے پیک کر دینا, اور گرمی میں, اور اوپر جیکٹ انہوں نے مجھے, میں اتنا موٹا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کریکٹر بنایا تھا. ہاں, تو وہ پھر میں مقصد ہے کہ کرنا پڑتا. کیا ہو گیا ہے؟ اچھا, میں کہتا ہوں مت جائیں ادھر. تو مقصد ہے کہ وہ جو ان کے کیریکٹر تھے, سب سے بڑی بات اس کی یہ ہوتی تھی کہ جو اسکرپٹ ہمیں ملتا تھا اس سے نہ ہم چینج نہیں کر سکتے. نو وے. یہ ٹریننگ بھی تو تھی نا, پی ٹی وی کی بھی ایک ٹریننگ تھی. نہیں پی ٹی وی ڈرامہ میں تو ہم کر لیتے ہیں آگے پیچھے, کیونکھ وہ کامیڈی میں ایک جملہ باریک چل رہا سر, اس میں سینس چینج ہو جاتے تھے, اور وہ واقعی سینس چینج ہو جاتے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے, اور ان جملوں کو اگر ہم
تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہم وہ اس لیے وہ نہیں کرنے دیتے تھے. وہ ہماری ٹریننگ بہت سخت تھی اور بہت اچھی رہی. اور آج کل آپ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کیس نمبر 9 جو کہ سوشل میڈیا پہ ہر ڈسکس ہو رہا ہے, لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. تو ٹاپک کیسا ہے, پھر شاہزیب خانزادہ کا لکھا ہوا ہے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ابھی شوٹ ہو رہا ہے وہ یا ابھی مکمل؟ نہیں, کمپلیٹ ہو گیا. اوکے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا. اچھا, ماشاء اللہ. اس کے ڈائریکٹر سید وجاہت حسین بڑے نفیس آدمی ہیں, بہت نفیس آدمی ہیں. اسکرپٹ پسند آیا آپ کو؟ کیا بات ہے, اچھا کیا بات ہے. اچھا, میرا کیریکٹر جو ہے اس میں ایسا جتنا بہت بڑا کیریکٹر نہیں ہے, لیکن کیریکٹر بہت اہم ہے. اوکے, یعنی کہ اسکرین ٹائم اتنا نہیں, کیونکہ سٹوری ساری چل رہی ہے. جی ہاں. تو ہم جو جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے میں جو اصل ہیرو ہے, وکٹم ہے جو, اس کے فادر ان لا کا کیریکٹر کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے اس کی بیوی افیکٹ ہوگی تو ہم بھی ہوں گے, ہمارے گھر کا ماحول بھی مقصد ہے کہ تھوڑا چینج ہوگا. تو آگے چونکہ ابھی سٹوری ساری کریں گے آپ, ساری وہ ہم نہیں بتا سکتے, پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اس کا کہ کورٹ میں چل رہی ہے. تو آگے ہم کافی افیکٹ ہوں گے اس میں. فیوچر میں کیا ارادے ہیں؟ ابھی لاہور میں آپ موجود ہیں, بہت بڑی فلم کر رہے ہیں آپ لاہور میں. جی الحمدللہ, مجھے انہوں نے بلایا ہے ایک بڑے امپورٹنٹ رول کے لیے, جو کہ ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے. اوکے, اور ایک پولیٹیشین کا منسٹر ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیریکٹر بڑا عوامی سا کیریکٹر ہوتا ہے, اور وہ دو پارٹیز ہیں. مثلا ایک شان ہے جو بلا سے انسپائر ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا کہ جو ایک روش ہے اس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ حقیقت جو ہے اس کو ماننا چاہیے. جو ہم نے بنائے ہوئے اصول ہیں زندگی کے وہ اور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں, جس طرح بلے کی بابا بلے کی تعلیمات ہیں, وہ زیادہ ان پہ. اور ایک سامنے سلیم شیخ صاحب ہیں, وہ جو ایک ولن کا کیریکٹر کر رہے ہیں. ان کے ایک بھائی ہیں جو مین ولن کا جو مار دھاڑ, یہ وہ ایکشن بیسیکلی فلم ہے. اور ریوائول ہوگا انشاءاللہ, یہ فلم بنے گی, اور شعیب خان اس کے ڈائریکٹر ہیں. ویسے ہم ہر فلم کے آنے پہ کہتے ہیں ریوائول ہو جائے گا, یہ ہو نہیں رہا. نہیں, انشاءاللہ یہ ہوگا. اچھا, مجھے لگتا ہے, کیونکہ جس طرح فلم بن رہی ہے, یا جس طرح جس محنت سے, باریکی سے وہ, یا جس طرح پیسہ لگا رہے ہیں فلم پہ, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے وہ کام کر رہے ہیں شعیب خان, بہت اچھا. لاہور کراچی میں کیا فرق ہے؟ لاہور میں بھی آپ نے کام کیا, کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کراچی میں زیادہ پروفیشنلزم ہے, کراچی میں ٹائم پہ پیسے مل جاتے ہیں, ٹائم پہ کام ہو جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ لاہور یہ سست ہے؟ کچھ باتیں ٹھیک ہیں, کچھ باتیں تھوڑی سی ہیں اس میں. لاہور اور کراچی میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں, یہ نان پروفیشنل ہیں. لاہور والے اچھا, انہوں نے تو کام کو رد کر دیا نا, کام کو انہوں نے ضائع کیا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت تب تک پاس رہتی ہے جب اس کا پاس کیا جائے. جب اس نعمت کو آپ ضائع کرتے ہیں, تو انہوں نے ضائع کیا ہے. انہوں نے فلم کو ضائع کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا خرافات اور کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور کیا کرتے رہے. اور ڈرامہ تو جو لوگ یہاں پہ کرتے تھے انہوں نے بھی اس کو مس یوز کیا, ٹھیک ہے نا, بہت لوگوں کا حق مار کے, اور بددعائیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 30 سال پہلے جائیں اور کسی ینگسٹر کو, آپ خود کو کیا مشورہ دیں گے جو کہ آج کے ینگسٹر پہ بھی پورا آئے گا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے؟ سر اس کے لیے میں نے ایک ایفرٹ کی تھی, کچھ جونیئر آرٹسٹوں نے مجھے پکڑ لیا کہ سر آپ تھوڑا سا ہمیں سکھائیں. اچھا. تو میں نے کہا یار میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. تو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, مجھے پتا تھا کہ لوگ ظاہر ہے وہ نہ اچھی چیز کو برداشت کرتے ہیں تو نہ بری کو کرتے ہیں. تو میں نے ایک دن انہیں ماڈل ٹاؤن پارک میں بلا لیا, 3-4 لوگوں کو. میں نے کہا آئیں چلو کچھ بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میرا تجربہ اس میں, اور یہ فری آف کاسٹ تھا. فری آف کاسٹ. اوکے. میرا تجربہ اس میں ڈائریکشن کا بھی تھا تب تک, ایکٹنگ کا بھی تھا, اور ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر انفوٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کا بھی تھا, اور نیوز کرنٹ افیئر کا بھی ہو گیا. سب چیزوں میں میں گھس گیا. یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو تھوڑا بہت مجھے پتا چل گیا. فرق تو ہر چیز میں ہے, لیکن مجھے نالج آ گئی, سب آپ کے پاس آ گئی. تو ایکٹنگ چونکہ اسکلس شروع سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی,
تو وہ تو میرے پاس تھی. یعنی شاگرد نکلے اس پروگرام سے آپ کے. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی حد تک نہ رہوں. پھر میں نے گوگل، یوٹیوب اور ان چیزوں کا سہارا بھی کافی لیا, کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس پلیٹ فارم اور تو تھا نہیں, سوشل ہمارے میڈیا یہاں پلیٹ فارم تھا ہے ہی نہیں, ادارے ہی نہیں ہے. تو میں نے انڈیا، ہالی ووڈ، بالی ووڈ سب کو چھان مارا. اوکے. تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھی، نوٹ کی، نوٹ بنائے. تو میں نے پراپر اس پہ کام شروع کرنے لگ گیا. نوٹ بنائے یا نوٹ بنائے؟ نہیں نوٹ وہ والے. اچھا, یہ ایسے والے نوٹ نہیں, کیونکہ الحمدللہ میری زندگی کا اصول ہے, میں کبھی کسی کا نہ حق مارتا ہوں اور نہ ہی کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ کوئی اپنا پیسہ ضائع کریں. تو فری آف کاسٹ تھا سارا سلسلہ, فری آف کاسٹ تھا. جو میرے ساتھ چل رہے تھے مشورہ کیا دیں گے آج کے ینگسٹر کو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے؟ تو میں نے اکیڈمی بنائی. اوکے. وہاں جب گرمی شروع ہو گئی 2 مہینے بعد, میرے پاس تقریباً کچھ 50-60 سے زیادہ لوگ ماڈل ٹاؤن پارک میں اکٹھے ہو گئے. خواتین، لڑکیاں، لڑکے, ظاہر ہے متلاشی تو ہوتے ہیں نا, تو وہ پیاس بجھانے کے لیے آتے. تو میں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتا, باقاعدہ فزیکلی بھی، ووکل بھی اور باقی نالج بھی ہر طرح کی میں نے دینا شروع کر دیا. پھر میں نے وحدت روڈ پہ اکیڈمی بنا لی. ٹھیک ہے. تو ان کو کہا کہ بھائی میں باقی میری ذات تو حاضر ہے, تو ہلکا پھلکا آپ کو یہ سلسلہ کر لیں کہ اس کا رینٹ شینٹ آپ دے لیں. تو وہ 2-3 لوگ تھے لڑکے, انہوں نے خود ہی سارا کرتے تھے, میں اس میں انوالو ہوتا تھا. اوکے. اور وہ اب ان کو کام ملنا بھی شروع ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. جو اس نیت سے آتے تھے کہ ہم نے سیکھنا ہے وہ ان کو ملتا ہے, اور جو اس نیت سے آتے تھے کہ لڑکیاں ہیں وہاں پہ تو ٹائم پاس کریں گے, شوٹ کہاں پہ ہو رہا ہے ہمیں. اور بھائی میری یہ بات غور سے سنیں, نیو کمر جتنے بھی ہیں, کہ جب بھی کہیں پہ جائیں, جب بھی کہیں سے ملیں, اس کے بارے میں جانکاری ضرور حاصل کریں. جس فیلڈ میں آپ قدم رکھ رہے ہیں اس فیلڈ کو سمجھیں, اس کی بیسکس کو سمجھیں. مجھے 1-2 لڑکے بہت ان کے ساتھ جو سیٹ پہ ہوا, مجھے احساس تھا اس بات کا, وہی چیز سامنے لے کے چلا کہ کم از کم آپ کو کیمرہ فیس کرنا آتا ہو, آپ کو کیمرے کی طرف آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا کیمرہ کون سا ہے. اوکے. ایز اے آرٹسٹ کیا خواب ہے؟ ہوتا ہے نا کسی بھی, آپ یار یہاں تک پہنچنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کیا ہے؟ سر وہی خواب ہے جو دنیا بتاتی ہے, میرا بھی وہی خواب ہے. مطلب یہ کہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ آنا ہے, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. میں اپنی محنت تو جاری رکھوں گا مرتے دم تک, باقی میرے نصیب پہ ہے اور میں نے رب پہ چھوڑا ہوا ہے. وہاں پہ کراچی میں شفٹ ہو گیا, 3 سال ہو گئے الحمدللہ وہاں پہ کراچی میں کام زیادہ مل رہا ہے, وہاں ہے کام ہے ہی وہاں پہ. جب کام ہے تو پھر مجھے مل رہا ہے. بہت سا کام میں نے چھوڑا ہے, بہت کام میں نے چھوڑا ہے جو میں نہیں کرتا. وہاں پہ میں بڑا سلیکٹیو کام کرتا ہوں, جو میرے کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے, جو انڈیپینڈنٹ کیریکٹر ہو, جو فیملی ہے. اس کام میں شوق کا وہ ایک مزہ زیادہ ہے یا پیسہ زیادہ؟ سر دونوں چیزیں ہیں. پہلی تو شوق ہی ہوتا ہے انسان کو, پھر مجبوری بن جاتا ہے. تو میں اب کیا بتاؤں کہ میں کراچی گیا ہوں, تو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ میں اس بات کو آج پہلی دفعہ اوپن کر رہا ہوں کہ میں نے کراچی جا کے, اب سٹارٹ میں مجھے کوئی کام تو نہیں دیتا نا, مگر جگہ بنانا, میں فرسٹ ویک میں مقصد کہ میں نے شوٹ کر لیا, میں پہلے ہفتے میں سیٹ پہ تھا. پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے نا لوگوں تک پہنچتے پہنچتے مجھے 2-2.5 سال لگ گئے. پھر مجھے ہارٹ اٹیک وہاں ہو گیا. اچھا. میں اس سے گزرا. ڈپریشن کی وجہ سے کام نہیں مل رہا؟ نہیں, اس ڈپریشن تو میں نے کبھی زندگی میں لیا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو بندہ 2 شادیاں کر سکتا ہے وہ ڈپریشن نہیں لیتا. ہاں, سب سے بڑا ڈپریشن ہی ہے. اچھا. ہاں, تو ایسی بات ہے. دونوں ایک ساتھ نبھا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا. ہاں, وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ بس جیسے مینج ہوتا ہے کرتے ہیں, اور بہت اچھا مینج کرتے ہیں. اس میں میری جو بیویاں ہیں ماشاءاللہ, ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے. وہ بھی بہت اچھا, وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں مجھے. اور کیونکہ آرٹسٹ کی زندگی ہوتی ہے بڑی مشکل, ٹائم کا وہ نہیں ہے. جی, وہ انہیں اس چیز کا علم ہے. اوکے. یہ اللہ کی طرف سے اچھا ہے کہ انہیں اس چیز کا علم ہے کہ میری مجبوریاں کیا ہیں. تو ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ وہ مجھے تنگ نہیں کرتی, کیونکہ میں باہر سے بہت تنگ ہوتا ہوں. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک وقت آیا کہ میرے پاس رینٹ کے پیسے نہیں تھے کراچی میں. میں بہت پریشان تھا. اوپر سے بیٹے میرے, ان کو میں نے بھیج دیا دبئی, ان پہ پیسے بڑے خرچ کر لیے. 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, دونوں کو میں نے دبئی بھیج دیا. اوکے. پڑھنے کے لیے؟ نہیں, کام کرنے کے لیے. ایک کو شیف کا کورس کروا کے بھیجا, وہ وہاں پہ شیف ہے. اس طرح وہ حالات ایسے ہو گئے کہ بڑے
10 سالات چل رہے تھے. تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس تو گاڑی بھی ہے. میں نے کہا ہے, کلٹس گاڑی ہے میرے پاس, تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ کھڑی کھڑی خراب ہو جائے گی. تو سر 2 سال میں نے ینگو رن ڈرائیو پہ وہاں پہ گاڑی چلائی ہے. پھر میں نے اپنا گھر چلایا ہے. لیکن میں نے یہ کام تو کر لیا. مجھے آفرز جو آتی تھی سپورٹنگ کریکٹرز کی, مجھے پیسے ملتے تھے. یہاں سے میں 5,000 اگر ایک دن کا کما کے آتا تھا, میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. لیکن میں اپنی فیلڈ جس کو میں 30 سال سے لے کے یہاں تک پہنچا ہوں, اس میں بھنڈ نہیں ماروں گا. میں وہ ان کے 10-15 ہزار روپے چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ میں کہتا تھا کہ میں نے سپورٹنگ کریکٹر نہیں کرنا. میں نے سپورٹنگ کریکٹر, میجر سپورٹنگ کریکٹر کر لوں گا. سپورٹنگ کریکٹر ایسا کروں جو انڈیپینڈنٹ کریکٹر ہوگا, جس میں میرا کوئی نظر آئے گا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. میں کسی کے ساتھ فائل اٹھا کے وکیل بن کے جا رہا ہوں, میں نہیں کروں گا. میں جج نہیں کروں گا. میں یونیفارم پہن کے تھانے والا نہیں کروں گا. میں وہ نہیں کروں گا. میں نے یہ چھاپ نہیں لگنے دی جو ہمارا یہاں پہ روٹین ہے کہ جو بندہ جو کرتا ہے نا اس کو کہتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا, اس کو اسی پہ لگا. وہ بیچارے پھر ساری عمر وہی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں کم کھا لوں گا, میں محنت کر کے کہیں اور سے کھا لوں گا, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ پورا کراچی جانتا ہے, پروڈکشن آفیسر جانتے ہیں کہ میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیتا تھا, معافی مانگ لیتا تھا, بڑے اچھے طریقے سے کہتا تھا کہ سوری سر میں یہ نہیں کروں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ اور آپ ایسے ہی چھائے رہیں, کام کرتے رہیں انشاءاللہ, اور ہم آپ کو بہت جلد اور بھی اچھے پلیٹ فارمس پہ دیکھیں گے. ابھی تو دیکھ ہی رہے, اور بھی اچھے پلیٹ فارمس پہ دیکھیں گے. آپ کا شکریہ. اور ایسے ہی لوگ ہیں پاکستان میں کہ جو اپنی محنت سے اپنے دم سے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بھی انسپائر ہوئے ہیں تو آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.